بندے کی ایک چیز جو بے انتہا محبوب ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ پسند فرماتے ہیں اس کو. بلکہ یہ سمجھیں اگر دیکھا جائے وسیع نظر سے دیکھیں آپ تو آخرت کے سارے انعامات جو ہیں اللہ پاک نے جو رکھے ہیں تمام بخشش کے جو سامان اللہ پاک نے رکھے ہیں تو اسی ایک چیز پہ نظر آتے رکھے ہوئے ہیں. وہ یہ ہے لگتی بہت معمولی چیز ہے لیکن زندگی کا سب سے بڑا مجاہدہ ہے. وہ ہے معمولی چیز. وہ ہے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو کوئی موقع عطا فرمائے جس موقع سے وہ فائدہ اٹھا سکے. کون سا؟ آخرت کا، اللہ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا. اگر اس نے اس موقع سے فائدہ اٹھا لیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی یہ ادا بے انتہا پسند ہے اور اس ادا کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جس لیے میں نے اس کو موقع عطا فرمایا اس بندے نے اس کی قدر کی ہے. جنت میں رہنے کے بعد بھی جنت میں تو ہو گیا آدمی ایک کیفیت ان پر طاری کی جائے گی جو ہوگی ان میں وہ ہوگا پچھتاوا. یعنی جنت میں کوئی پچھتا سکتا ہے آدمی بتائیں تو وہاں یہ پچھتائیں گے وہ لوگ جب تمام اعمال کی چیزیں دیکھیں گے وہ تمام اعمالوں کے درجے دیکھیں گے سمجھ آئیں گے پردے اٹھ جائیں گے سارے اور اتنے اتنے اونچے مقامات پہ لوگ جا رہے ہوں گے جب یہ سب کچھ دیکھیں گے اور دیکھیں گے کس عمل سے کیا انسان کو مل رہا ہے تو اس وقت ان کے منہ سے ایک نکلے گا چیز کاش ہم نے زندگی میں جو وقت ضائع کیے وہ اللہ کے ذکر میں گزار دیتے. کتنی بڑی بات ہے سوچیں کہ جو تم نے لمحہ ہمیں دیا تھا کاش ہم اس کو تیری ذکر میں گزار دیتے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ذکر کا کتنا فائدہ ہوا ہے. کتنی پیاری وارننگ دی ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھو. زندگی ہمیشہ نہیں رہے گی. زندگی اس لیے نہیں گئی اپنے ٹارگیٹ کو سمجھو. زندگی اس لیے گئی ہے تم اللہ کے قریب ہو اپنی آخرت کو بناؤ اپنے مقصد کو سمجھو. اور جو درجات ہم نے آخرت میں رکھے ہوئے ہیں تمہارے لیے جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس کا تو تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے وہ کس کے عوض تمہیں ملیں گی. کیا چیز ہوگی جس سے تمہیں حاصل ہوگی؟ وہ زندگی ہوگی بھائی. زندگی ہوگی. کھیل کود میں تماشوں میں زندگی گزار دی اور پھر کیا ہوا؟ موت کا جب پنجہ آیا تو پھر کیا ہوتا ہے آدمی کو دیکھتا پھر او یہ تو گیا. کسی اچھے لوگ دوستی کرو یار. دوست بناؤ تو ایسا تو بناؤ کہ موت کے وقت اگر زندگی میں نہ بن سکے تو موت کے وقت تو بچا دے بیچارہ. اس تو کام بنا دے. اسی لیے کھڑے ہو جاؤ. بھائی ہم بہت کمزور ہیں اعمال کے اندر اپنے ہر چیز میں بہت کمزور ہیں. ظاہر ہے جو ہمارے حالات اتنا تو کر لو کہ کسی اللہ والوں کو تلاش کر کے اسی سے چپک جائے آدمی. کچھ نہ بیٹھا رہے بس جا کے بات کرتے رہے اس کی مجلس میں بیٹھ جائے نہ کرے اتنی باتیں جو وہ کہہ رہے ہیں آپ سمجھ میں نہیں آ رہی لیکن پاک صاف دل کر کے محبت کر کے اس کے ساتھ مجلس میں بیٹھ جائے گا. چلو ایک نہیں آتے تو کم سے کم مہینے میں ہی بیٹھ جایا کرو. چلو یہ بھی نہیں آتے تو کم سے کم کوئی کتاب ہی پڑھ لیا کرو. اگر یہ بھی نہیں آتے تو کم از کم یہ ہے اس کی کسی بات کو سن لیا کرو کسی سے. لیکن میں آپ بتا دیتا ہوں چیز میں تجویز کہہ رہا ہوں کہ سب سے قیمتی چیز جو آخرت میں کام آنے والی ہے نا
وہ اللہ والوں کی صحبت ہے. یہ میں رمضان میں روزے سے اور شب قدر پر کہہ رہا ہوں آپ سے. یقین کریں آپ نہ کریں, بہت کام آنے والی چیز. میں نے آپ کو بتا دی شب قدر کی دعا کیا تھی, کیا کہا اللہ تعالیٰ نے شب قدر پہ, پیچھے سے بتایا تھا نا آپ کو. جبریل السلام آئے کہ جی آپ نے, میں تو وہ جو کہہ ہوں سارے لوگوں کو میں وہ پیغام پہنچا دیا. کیا پیغام؟ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سب کو بخش دیا لیکن چند گناہ گاروں کو نہیں بخشوں گا. ظاہر یہی تھا اللہ کا حکم تھا. جب جبریل السلام یہ پیغام لے کے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس تو اللہ نے کیا کہا کہ جبریل تو نے سچ کہا, لیکن رب تیرا اب کیا کہتا ہے, سنیں آپ فکر وہی کہ میں نے ان گناہ گاروں کو بخش دیا. کیوں؟ کہ جن لوگوں سے ان کا تعلق تھا, نیک لوگوں نے ان کے لیے دعائیں کی, دعاؤں کی وجہ سے بخش دیا. پھر آگے بتایا کہ کیونکہ مجھے امت یہ بہت زیادہ قریب ہے میرے, یہ بہت پیار کرتا ہوں اس سے, نہ کوئی سمجھ سکتا ہے, نہ کوئی سوچ سکتا ہے, نہ کوئی محسوس کر سکتا ہے اس کی امت. تو یہ اللہ والوں کو بھی ایک بہانہ رکھے ہیں بندے بخشنے کے لیے. نہ جاؤ کعبہ, نہ جاؤ عمرے پہ, نہ جاؤ مسجدوں میں, نہ جاؤ کہیں. ایک چیز تو ایسی ہے کہ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھ کے کوئی دعا ہی کرا لو. کہاں کام آ رہی ہے مجھے بتائیں. جہاں جبریل بھی فیل ہو گئے تھے, سب کچھ ختم ہوتا, اللہ آخری اعلان اللہ پاک فرماتے کہ یہ تو تجھے بھی نہیں پتا, میں نے ان کو معاف کر چکا ہوں. کیوں؟ کہ ان کے دعا کرنے والے موجود تھے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کوئی چیز ایسی نہیں انسان ہمت کرے نا اللہ کے راستوں کو پانے کے لیے, زندگی کو استعمال کرنے کے لیے ہر چیز سہل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. میں ساری وہ باتیں بتا رہا ہوں جب اپنے تجربے سے آپ کو بتا رہا ہوں. کوئی مشکل رہتی ہی نہیں. ایک آدمی پلان کرتا ہے میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا, فلاں کر دوں گا, یہ کر دوں گا, یہ کر دوں گا, الحمدللہ وہ کر جاتا ہے. للت القدر بھی لے لیتا ہے, وہ شیخ کی صحبت بھی لے لیتا ہے, وہ ذکر بھی لے لیتا ہے, اور اللہ اس کو عطا بھی فرما دیتے ہیں. لوگ دنگ رہتے ہیں یہ کس طرح سے پلاننگ کی ہے, کیسے کر دیا سارا کچھ. ایسا سسٹمیٹک پلان اس کو ہوتا ہے کہ چند جو آدمی سالوں میں لے رہا چند گھنٹوں میں لے کے اڑ جاتا ہے. الحمدللہ کیونکہ اس نے قدر کی ہے. اس سے بڑا کیا معنی ہے؟ جس سے روزہ رکھا ہے اس کی غفلت, سب سے بڑی غفلت نیند ہوتی ہے. فرمایا اس کی نیند بھی عبادت, اس کی خاموشی بھی تسبیح, خاموشی بھی تسبیح اس کی. سبحان اللہ. اس کی دعائیں بھی ساری قبول, اس کی ہر عبادت بھی دگنی. چلا گیا نا رمضان, یہ نہیں گیا, قدر کی ہم نے اس کی. سوچیا جس کا ایک ایک سیکنڈ, ایک ایک لمحہ جو تھا اللہ کی طرف کھینچ رہا تھا, اللہ کی طرف بلا رہا تھا. بہت کم ہماری زندگی میں دنیا کی کمی آئی ہوگی, روٹین کو بدلا ہوا ہم نے. جو اس کا حق تھا, قدر تھی اس کی, رمضان کی قدر کس چیز کی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ سورج نکلا ہے, زوال کے ساتھ نکلا ہے, روز ایک پیغام دیتا ہے. سورج کیا لے کر آتا ہے؟ روشنی لے کر آتا ہے. لے کر آتا ہے نا. روشنی کیوں آئی؟ اللہ نے اس روشنی کی قدر کرو. جس مقصد کے لیے اللہ نے روشنی دی, اس روشنی کو ہم نے اس مقصد کے لیے اس کو استعمال کر لیا, تو ہم نے اس کی قدر کی ہے. اور پھر دکھایا کہ تھوڑی دیر کے لیے, پھر اس کے بعد تم اندھیری رات آ جائے گی. اس رات میں تم کچھ کام نہیں کر سکو گے. لیکن کیونکہ اللہ کا نظام ہے, بار بار یہ روز ہماری زندگی میں یہ ایک چیز پیدا کر دی ہے کہ عقل مند لوگ جو ہیں اس پہ فکر کریں گے کہ یہ زمین و آسمان جو پیدا کیے گئے یہ بے معنی پیدا نہیں کیے گئے, با مقصد پیدا کیے گئے. تو اس دن کی روشنی کو پورا استعمال کریں گے وہ, کیونکہ رات آنے والی ہے جو بیکار ہو جائے گی ہمارے لیے. روشنی جو ہم کام کر سکتے ہیں ہمیں کر لینا چاہیے. ابھی رات آنے والی ہے, شام آنے والی ہے, جلدی کرو, جلدی کرو. رات آئے گی تو ہم کیا کریں گے؟ رہتا ہے ایسا. اس دن کو استعمال کرتا ہے, اور وہ جو چیز اس میں ہمیں استعمال کرنی چاہیے. تو جس چیز کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے اس کو اس کے مطابق کریں گے تو اس کی قدر ہوتی ہے, پھر اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ والوں کی قدر کیا ہے؟
اتنے بڑے اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا سسٹم دیا ہے اپنا. اللہ والوں کی قدر بھی تو کچھ چیز ہوگی نا. اس کی قدر کیا ہے؟ اللہ والوں کی قدر یہ ہے کہ تم ان کے ساتھ جڑ کے جو دینا چاہیں لے لو. بس اس میں دیر نہ کرنا, اس میں کوتاہی نہ کرنا. وہ دینے جو آتے ہیں وہ دے رہے ہیں, لے لو اس کو, ورنہ پچھتاؤ. اسی لیے کتنی محنت کرنے پڑے. کیوں کہ ہم نے یہ نعمت رکھی اس لیے. اس کے بعد چلا جاتا ہے پھر پچھتاوا ہوتا ہے. آخری لمحات ہیں اس رمضان کی. آج لیلۃ القدر ہے, بہت بڑی رات ہے. اس رات کی ہم قدر کریں. اور قدر میں نے بتایا کیا ہو کہ جس وقت مقصد کے اللہ پاک نے ہمیں یہ رات عطا فرمائی ہے, رمضان عطا فرمایا ہے, اگر پورے رمضان میں وہ کام نہیں کر سکے وہ کام ہم کر رہے ہیں. وہ کام کیا ہے؟ اپنے رب کو منا لیں. بہت ناراض ہے ہمارے سے, بہت ناراض ہے, بہت ناراض ہے. لیکن وہ ایسی ذات ہے کہ بہت جلدی راضی ہو جاتا ہے. شدید العقاب ہے, وہ بہت سخت عذاب دینے والا ہے, لیکن پھر اس کے ساتھ کیا ہے؟ غفور رحیم بھی ہے. لا تقنطوا کا جواب کیا ہے؟ حل من مزید کا جواب کیا ہے؟ لا تقنطوا. جب جہنم کہتے ہیں اور لاؤ اور لاؤ, تو اللہ کی پکار لا تقنطوا, میری رحمت سے مایوس نہ ہونا, میں بخشتا جاؤں گا. ٹھیک, بولنے دو جہنم کو جو بولتی. لا تقنطوا کا جواب ہے حل مزید. حل من مزید جو کہے گی نا جہنم کہے گی اور لاؤ اور لاؤ, بھری نہیں اور لے آؤ. تو یہ تو رحمت اللہ تعالیٰ کی. یہ ہے اللہ سے راضی ہونا کہ اللہ تعالیٰ میں معافی چاہتا ہوں کیونکہ سارے قصور میرے یہی ہیں کہ تیری دی ہوئی چیزوں کو ہم نے پسند ہی نہیں کیا. ہم نے اس کو کرٹیسائز کیا ہمیشہ. میں بیمار کیوں, میں یہ کیوں, میں فلاں کیوں, میرے ساتھ یہ کیوں ہے, اس کا یہ کیوں ہے, اس کے 2 بچے ہیں, اس کا بیٹا ہے, میری بیٹی کیوں نہیں ہے, اس کا فلاں کیوں نہیں ہے. سوائے شکایتوں کے گھر بھرے پڑے ہیں ہمارے دوستوں, ہمارے دل بھرے پڑے ہیں. اس کی موت کیوں آ گئی, اس کی موت کیوں نہیں ہے, اس کو دے دیا, مجھے کیوں نہیں دیا, اس کا درجہ یہ ہے, مجھے درجہ. ساری بیماری کی جڑی یہی ہے. ہاں اس کے مقابلے میں کہتے ہیں اللہ جو دے دیا راضی ہو گیا, جو دے دیا اس مقام پہ میں راضی ہوں تجھ سے. مصیبت نہیں ہے میں نے بولا میں راضی ہوں, اس میں کوئی مطلب ہے تیرا. خوشی دے دی میں راضی ہوں, میں نے بولا خوشی دے دی. زوال ہر چیز کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا. تو آج ہی تو توبہ کرنی ہم نے اللہ تعالیٰ سے. اسی چیز نے برباد کیا, اسی چیز کی معافی مانگنے ہے کہ آئندہ ہر بات پہ تیری بات چلوں گا کہ جو کچھ بھی صحیح ہے میں راضی ہوں. زبان سے شکوہ نہیں نکالنا تیرے خلاف ہے, چاہے کتنا بڑے سے بڑا واقعہ میری زندگی میں ہو رہا ہے, شکوہ نہیں نکالوں گا. مر جاؤں ٹکڑے ہو جاؤں نہیں نکالوں گا شکوہ.